بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جناب ابو حنیفہ کا امتحان۔ ابو حنیفہ جو تھے وہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، لیکن علامہ تقی الدین ابن تیمیہ جو ان کے ہم عصر ہونے کی وجہ سے انہیں منکرانہ شبہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے شبہ کو جو ہے شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی نے رد کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک مدت تک جو ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کو حاصل کرتے رہے، اور امام ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے معاصر اور ہم عصر تھے، اس لیے ان کی شاگردی کیوں کر اختیار کرتے، لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیر چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاغ مجتہد اور فقیہ ہو، لیکن فضل الکمال میں امام جعفر صادق سے کیا نسبت، کیونکہ حدیث، فقہ، تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں، گھر والے ہی گھر کی تمام چیزوں سے واقف کار ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا امتحان امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کا امتحان امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ ہوتا رہتا تھا کہ آپ ان کا امتحان لے کر انہیں فائدہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ذکر ہے کہ جناب ابو حنیفہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تم مسائل دنیا میں قیاس سے کام لیتے ہو۔ عرض کی، جی ہاں، تو ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اول من قیاس ابلیس، دین میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، اسی نے قیاس کی پہل کی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا کہ ابو حنیفہ، یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی، کانوں میں تلخی، ناک کے نتھوں میں رطوبت اور لبوں پہ شیریں کیوں پیدا کیے؟ انہوں نے بہت غور خوض کے بعد کہا، یا حضرت، اس کا مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا سنو، آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہے، اگر ان کی شوریت اور نمکین نہ ہوتی تو پگھل جاتی۔ کانوں میں تلخی اس لیے کہ کیڑے مکوڑے نہ گھس جاتے۔ ناک میں ربوت اس لیے ہوتی ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت ہو اور خوشبو اور بدبو محسوس ہو۔ لبوں میں شیرنی اس لیے کہ کھانے پینے کی میں لذت آئے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر اور دوسرا ایمان؟ اور انہوں نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، وہی کلمہ جو تم دن رات پڑھتے ہو، سنو، لا الہ کفر اور الا اللہ ایمان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، عورت کمزور یا مرد، اور یہ کہ حالت حمل میں عورت کو خون حیض کیوں آتا ہے اور کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا، یہ تو معلوم ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ اس عالم حمل میں حیض کیوں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اگر عورت کمزور ہے تو کیا وجہ ہے کہ میراث میں اس کو ایک حصہ اور مرد کو دو حصے دیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، عورت کا نفقہ مرد پر اور حصول روزگار اسی کے ذمے، اس لیے اسے دو حصہ دیا گیا ہے، اور عورت کو عالم حمل میں خون حیض اس لیے نہیں آتا کہ وہ بچے کے پیٹ میں داخل ہو کر غذا بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اس مجرم کے بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہو جس نے حج کے لیے احرام باندھا ہو، بعد میں ہرن کے وہ دانت توڑ ڈالے جن کو ربائی کہتے ہیں؟ عرض کی، فرزند رسول، مجھے اس کا حکم نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی علمیت پر فخر کرتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ ہرن کے ربائی ہوتے ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ عقل مند کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، جو اچھے برے کی پہچان کرے اور دشمن اور دوست میں تمیز کر سکے۔ آپ نے فرمایا، یہ صفت تمیز تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی پیار کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور اچھے برے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں یہ امتیاز کر سکے کہ کون سی نیکی ترجیح دینے کے قابل ہے اور دو برائیوں میں کون سی برائی کم اور کون سی زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، محمد، جو کہ فاطمی خلفاؤں کا دور ہے، اور ان کے فرزند عبداللہ ابن راضی، ان کے فرزند احمد الوافی، اور ان کے بیٹے حسین التقی، اور ان کے بیٹے عبید اللہ المہدی، جو خلفائے فاطمین کے بزرگوں میں سے تھے، اسی وجہ سے اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ اثنا عشری فرقے کے لوگ ان لوگوں کو کوشش امامی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ 12 اماموں سے صرف 6 اماموں کو مانتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کو حکم خدا اور رسول کے خلاف امام نہیں مانتے، بلکہ جناب اسماعیل کے بیٹے محمد کو امام مانتے ہیں، اور اس کے عمل کے قائل ہیں کہ امامت جناب اسماعیل ہی کی اولاد میں قیامت تک رہے گی، اور اسی وجہ سے ان کی حکومت جو قائم تھی، مراکش، الجزائر، تونس، طرابلس، برقہ، مصر، شام، حجاز، یمن، جزیرہ ثقیلہ، بحر روم کے بعض جزیروں میں، بغداد، موصل تک میں 1 سال تک ان کا خطبہ پڑھتا رہے، اور یہ 270
سال تک جو ہے ان کی تعداد رہی ہے.